حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، جنت سے زمین تک کا سفر۔ حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالی نے اپنے دستہ قدرت سے تخلیق فرمایا، انسانیت کے پہلے فرد اور پہلے نبی ہیں۔ ان کا قصہ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ انسان کی تخلیق، جنت میں رہائش، شیطان کی دشمنی اور زمین پر نزول جیسے اہم موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ تخلیق اور فضیلت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو اپنی اس نئی مخلوق کے بارے میں بتایا جو زمین پر نائب کی حیثیت سے زندگی گزارے گی۔ فرشتوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ کیا یہ مخلوق زمین پر فساد اور خونریزی نہیں کرے گی، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کچھ جانتا ہے جو فرشتے نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس طرح انہیں زندگی اور عقل جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا گیا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، جس سے ان کی علمی فضیلت فرشتوں پر واضح ہو گئی۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور تمام فرشتوں نے تعمیل کی سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور یہ کہتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم مٹی سے، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ قیامت تک کے لیے مردود قرار پایا۔ اسی وقت سے ابلیس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے اور انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکانے کا عہد کر لیا۔ جنت میں رہائش۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جنت تمام نعمتوں اور آسائشوں سے بھری ہوئی تھی، جہاں انہیں کسی قسم کی تکلیف یا مشقت کا سامنا نہیں تھا۔ انہیں جنت میں ہر چیز کی اجازت تھی سوائے ایک خاص درخت کے قریب جانے کے۔ یہ دراصل اللہ تعالی کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا کہ آیا وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ شیطان کا وسوسہ اور فریب۔ ابلیس، جو جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا، نے انہیں گمراہ کرنے کی سازش رچی۔ وہ جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس منع کردہ درخت کے بارے میں وسوسے ڈالنے لگا۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو وہ فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ابلیس کے فریب میں آ گئے اور اس کے وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اس منع کردہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اس نافرمانی کے فوراً بعد ان پر ان کی ستر پوشی ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ زمین پر نزول۔ جب اللہ تعالی نے ان کی نافرمانی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ کی۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ اب انہیں جنت سے زمین پر اترنا ہوگا۔ زمین پر انہیں مشقت، تکلیف اور موت جیسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اتر جاؤ تم سب یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے۔ البقرہ 36۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ یہ زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا تھی، اور یہ واقعہ انسان اور شیطان کے درمیان دائمی کشمکش کا آغاز بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور مغفرت۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر بہت ندامت محسوس کی اور اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، سو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ البقرہ 37۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے اور ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور وفات۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے ایک طویل عمر گزاری۔ وہ اللہ تعالی کے نبی تھے اور انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالی کے احکامات کی تعلیم دی۔ ان کی اولاد زمین پر پھیلی اور انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ جب ان کا وقت وصال قریب آیا تو فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے نازل ہوئے۔ قصے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں بہت سے اہم اسباق ملتے ہیں۔ انسان کی تخلیق میں اللہ کی قدرت،
یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے کس طرح مٹی سے ایک باشعور اور ذی عقل مخلوق کو پیدا کیا۔ علم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھا کر ان کی علمی فضیلت فرشتوں پر واضح کی۔ علم انسان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ تکبر کی مذمت۔ ابلیس کے تکبر اور نافرمانی کے نتیجے میں اسے جنت سے نکالا گیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ شیطان کی دشمنی۔ یہ قصہ انسان اور شیطان کے درمیان ازلی دشمنی کو واضح کرتا ہے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں اور فریب سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کی اہمیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکالا گیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔ توبہ کی قبولیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جس سے یہ امید ملتی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ زمین پر انسان کی ذمہ داری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب کی حیثیت سے بھیجا گیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زمین پر ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ انسانیت کی ابتدا کی ایک اہم داستان ہے، جو ہمیں ہماری تخلیق کے مقصد، شیطان کی دشمنی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں گہری بصیرت عطا کرتی ہے۔ یہ قصہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا سرچشمہ ہے۔